It will see the private sector invest $500 billion in AI infrastructure in the United States over the next 4 years. آپ پھر اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یعنی ایک جو شکاری تھا اس نے شکار کو پکڑنے کے لیے اور اس کو گھائل کرنے کے لیے اس نے جو جال بچھایا تھا وہ خود اس کا شکار ہو گیا۔ تو یہ اب فٹ بیٹھتا ہے بالکل امریکہ کے اوپر، جس نے 2021 میں بائیڈن انتظامیہ، جو اس وقت جو صدر تھے امریکہ کے بائیڈن، انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی چائنا کے اوپر کہ چائنا کو سیمی کنڈکٹر چپس ایکسپورٹ نہیں کی جائیں گی، اور سیمی کنڈکٹر چپ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریس میں پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور چائنا کو ہم نے اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا، اور ہم نے اس دوران میں جو اے آئی چپس ہیں ان کو اس لیول کے اوپر استعمال کرنا ہے کہ ہم اے آئی کی دنیا کے اندر سپریمیسی حاصل کر لیں گے اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ پلان تھا امریکی انتظامیہ کا اور امریکی کمپنیوں کا، اور 2021 میں چائنا کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ کسی قسم کی جو اس کو ایکسپورٹ ہے ان اے آئی چپس کی، سیمی کنڈکٹر چپس کی، نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے نتیجے کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب جو لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور انٹرنیٹ کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور نہ صرف انٹرنیٹ کو ہلایا ہے بلکہ جو دنیا کی طاقتور ترین جو کمپنیز ہیں، جس کے اندر یو نیم اٹ، فیس بک اور ایکس ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی ایسی کمپنیز ہیں، گوگل، جو اے آئی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کر رہی تھیں، اے آئی کے اوپر کام کر رہی تھیں، ان سب کی جو سٹاک مارکیٹ ویلیوز ہیں وہ دھڑام سے زمین پہ آ گریں۔ اور جو سب سے بڑا جھٹکا لگا تو بھائی وہ لگا ہے انویڈیا کو، جو یہ چپ بنانے والی کمپنی ہے اور جو اے آئی کے متعلق چپس بنا رہی تھی۔ صرف اور صرف اس ایک کمپنی کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ اس کے جو 1500 ارب ڈالر ہیں وہ ڈوب گئے، اور نہ صرف اس کے 1500 ارب ڈالر ڈوبے، اور اس کے ساتھ جو بہت بڑے جو ٹیک جائنٹ کمپنیاں تھیں، جو سلیکان ویلی تھی، وہ پوری ہل کے رہ گئی، اور ان کے ہزاروں ارب ڈالر ان کے ڈوب گئے۔ تو ہوا کیا آخر؟ ایسا کیا کر دیا کہ چائنا کی ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے، جس کا نام ہے ڈیپ سیک، اس ڈیپ سیک نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دے دیا، اس نے ایسا کیا کرشماتی کام کر دیا، اس نے ایسا کیا معجزہ سر انجام دے دیا کہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ اور نہ صرف یہ ٹیک جائنٹ کمپنیاں ہل کر رہ گئیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تیل کے جو ریٹ ہیں وہ بھی کم ہو گئے، سونے کی قیمت نیچے آ گئی، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جو سٹاک کے اندر جو کمپنیز کام کر رہی تھیں ان سب کی جو سٹاک ویلیوز ہیں ان کی، وہ دھڑام سے نیچے آ گئی۔ امریکہ کی ہسٹری کے اندر اتنا بڑا کریش سٹاک مارکیٹ نے کبھی نہیں دیکھا امریکہ کی تاریخ کے اندر، کہ ایک دن کے اندر ہزاروں ڈالر انویسٹر کے ڈوب گئے۔ اور وجہ کیا بنی؟ وجہ وہ بنی کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ تو اپنی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ چکے تھے کہ ہم نے تو جو 4 سال پہلے چائنا کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے بعد چائنا کے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی، اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اس لیول کے اوپر اے آئی کے اوپر کام کر سکے، کہ وہ دنیا کو حیران کر سکے۔ لیکن جی ہاں، چائنا نے یہ کام کیا، اور اس نے ثابت کیا کہ جو قوم متحد ہوتی ہے وہ پھر جو اس طرح کے جو ظالمانہ ہتھ کنڈے ہیں، اور جو یہ استحصالی قوتیں ہیں، اور یہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں آج کی دنیا کے، جو یورپ کے اور امریکہ کے، وہ ان کے ان ہتھ کنڈوں کے اندر نہیں آنے والے، اور ان کے ان استحصالی حکمت عملی کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ماؤ زیدونگ کی قوم نے یہ ثابت کیا، یہ وہی قوم ہے جو زیادہ پرانی بات نہیں، 70 سال پہلے جو بھنگی اور چرسی کہلایا کرتی تھی، نالیوں میں پڑی رہتی تھی، وہ قوم آج دنیا کے سامنے ایسے بن کے کھڑی ہوئی ہے کہ اس نے پوری دنیا کی اکانومی اس نے ہلا کے رکھ دی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈیپ سیک کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کیا بنا دیا آخرکار، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو کمپنیز ہیں یہ کیوں ہل کے رہ گئی ہیں؟ ٹیک جائنٹ کو کیا مسئلہ ہوا ہے آخر؟ اور
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ٹیک جائنٹ کمپنیز ہیں، یہ جو اے آئی چپس جن کے اوپر یہ اپنا سارا اے آئی کا جو LLM لے کے چل رہی تھیں، وہ بیسیکلی جو چپس تھیں وہ بہت ایکسپینسو تھیں، اور ان ایکسپینسو چپس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے جو ماڈلز ہیں وہ تیار کیے اور بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر لگا دیے، اور انہوں نے اپنے جو بجٹس ہیں وہ آنے والے وقتوں میں اور 2025 کے لیے جو انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھیں، اس کے اندر بڑے ہیوج قسم کے انہوں نے ڈیٹا سینٹرز انہوں نے ڈیولپ کر رہے تھے. ایون کہ جو ان ڈیٹا سینٹرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ نیوکلیئر پاور دینے والے تھے، اور وہ جو نیوکلیئر پاور دینے والی انرجی کی کمپنی تھی وہ بھی آسمان سے زمین پر آ گئی، اس کا بھی دھڑن تختہ ہو گیا. کیونکہ اب جب اتنا سستا جو ہے وہ اے آئی چپس بن گئی ہیں اور اے آئی کے اوپر ریسرچ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، تو کون پاگل جا کے یہ جو اتنے سینکڑوں اور ہزاروں بلین ڈالر کی جو انڈسٹریز بنا رہے تھے جو امریکہ کے اندر، تو ان کا کیا اعتبار رہ گیا اور ان کی کیا حیثیت رہ گئی. اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ نے آتے ہی جو $500 بلین کا ایک ایگزیکٹو آرڈر اس نے سائن کیا تھا، اور امریکہ کے $500 بلین جو وہاں کے لوگوں کے پیسے ہیں وہ جھونکنے جا رہا تھا اے آئی کی ریسرچ کے اندر اور اے آئی کے اندر، اے آئی ٹیکنالوجی کے اندر، اب وہ یوز لیس ہو گیا ہے. اب یہ سارے کا سارا کام جو چائنیز سٹارٹ اپ کمپنی ہے ڈیپ سیک، اس نے صرف اور صرف $6 ملین کے اندر کر دیا. مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی 50 ٹائمز 100 ٹائمز کم کاسٹ کے اندر اتنا زبردست قسم کا اس نے اپنا اے آئی سسٹم بنا دیا ہے، اور میں نے یوز کیا ہے، بہت زبردست ہے، بہت اچھا رسپانس کر رہا ہے. اس کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ وہ بڑا کوئکلی رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ جس ہارڈ ویئر کے اوپر بنا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ لو اینڈ ہارڈ ویئر ہے، اور اس کو یورپ اور امریکہ کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے. لیکن جو چائنیز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے جو انجینئرز تھے، انہوں نے یہ کمال کر دکھایا کہ انہوں نے لو اینڈ ہارڈ ویئر کو ہی بنیاد بنا کر اور اس کے اوپر اتنا فاسٹ اور ایفیشینٹ جو ہے اے آئی ماڈل بنا دیا ہے کہ اب یورپ اور امریکہ سر پکڑے بیٹھے ہیں. اور دوستو، آج کے دور میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انویسٹمنٹ کس چیز کے اوپر کرنی چاہیے، تو مارک مائی ورڈز، اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ آپ اے آئی کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں تو اس کا فیوچر میں فائدہ ہوگا، کتنا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ کہیں کہ جی آپ شیئرز کے اوپر انویسٹمنٹ کریں تو اس کا فائدہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یا کہہ لیں کہ انسرٹن ہے. اور اس کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کرپٹو کرنسی کے اندر، اس کا فیوچر شاید تھوڑا سا برائٹ ہوتا، کیونکہ اس کے اندر جو ٹرمپ ہے اور جو ایلون مسک ہے دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اور دونوں سپورٹر ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ڈیپ سیک کے لانچ ہوتے ہی جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان کے بھی شیئرز نیچے آ گئے، ان کی جو ویلیو ہے وہ بہت کم ہو گئی. تو کوئی ایسی چیز نہیں اس نے چھوڑی ڈیپ سیک نے جس کی اس نے ویلیو کم نہ کر دی ہو. ایون کہ جو $US ہے اس کی ویلیو کم ہو گئی. تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جو دنیا ہے اور دنیا کے جو معیشت دان ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ چائنیز اس اے آئی ڈیولپمنٹ کے نتیجے کے اندر پریشان ہیں، اور اس کو کس طرح سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. جو بڑی ٹیک جائنٹ کمپنیز کے جو CEO ہیں وہ بھی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست آپ کو مائکروسافٹ کے CEO ہیں ستیا نڈیلا، وہ بھی اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ چائنیز کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو سیم الٹمن ہیں اوپن اے آئی چیٹ GPT کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو چائنیز اے آئی انجینئر نے حاصل کی ہے. تو بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے آنے والے وقتوں کے اندر، اور اے آئی کے اندر اس طرح کے کام ہونے والے ہیں. آپ اے آئی کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ اس نے دنیا کی جو ساری کی ساری جو پرانی ایک معیشت کے اندر بہت بڑے بڑے پلر سمجھے جاتے تھے، آئل کو، گولڈ کو اور $US کو، سب کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. صرف اور صرف کیا کہ ایک چھوٹی سی ایپ بنائی ہے، اور وہ چائنیز انجینئر نے بنائی ہے اور سستی بنا دی ہے. اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ رائی کا جو پہاڑ تھا پورا امریکہ کی معیشت اور یورپ کی معیشت، وہ ساری کی ساری ہل کے رہ گئی. یہ ہوتی ہے پاور، یہ ہوتی ہے ایک قوم کی ایفرٹ، اور یہ ہوتی ہے جب پابندیاں لگائی جاتی ہیں لیکن اس قوم کے اوپر جس کے اندر ول پاور ہوتی ہے اور جو ایفرٹ کرنا جانتی ہے اور جو قومی سطح کے اوپر کام کرتی ہے، تو وہ کس طرح سے اس سے نکلتی ہے اور وہ کس طرح سے دنیا کو ہلا دیتی ہے.